الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد 18واں پارہ ہے۔ اللہ نے اس میں 2 صورتیں مکمل اور 2 رکوع سورہ فرقان کے نازل فرمائے ہیں۔ سورۃ المومنون کا اس لیے نام ہے کہ اس میں مومنوں کا تذکرہ ہے، اور سورہ نور کا اس لیے کہ وہاں پر اللہ کے نور کا تذکرہ ہے۔ اللہ اس سورت کی پہلی آیت میں ہی فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ عربی میں کسان کو فلاح کہتے ہیں، یہ افلح فلاح ہی سے ہے، اور کسان کا نام اس لیے لیا گیا، کسان کو فلاح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ زمین کو پھاڑتا ہے۔ مشکل ترین کام میں سے کاشتکاری ہے، بیج لگانا، ہل چلانا، سردی گرمی میں اس کو پانی لگانا، اس کی راکھی کرنا، اس کی حفاظت کرنا، آج کل روزے رکھ کے پھر گندم کی کٹائی، پھر اس کو تھریشر لگا کے اس کے گندم الگ کرنا، چاولوں کا موسم سردیوں میں، یہ سارے بڑے مشکل کام ہیں۔ تو مومن کو اس لیے کہا گیا کہ مومن ایسے ہی نہیں بن جاتا بغیر مشقت کے، بغیر تکلیف کے، بس وہ مسلمان ہو گیا اور کوئی نماز سامنے آ گئی پڑھ لی اور باقی وہ پکا جنتی ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ کامیاب وہ ہوتا ہے کہ کاشتکار، جو کسان زیادہ محنت کرتے ہیں اللہ ان کو پھل زیادہ دیتا ہے، ان کی فصل عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مومن بھی وہ کامیاب ہوگا جو محنت اور مشقت اپنے دین میں کرے گا، نمازوں کی پابندی کرے گا، اس کو ضرورت ہوگی دن میں کام محنت کی لیکن وہ قربانی دے کے روزے رکھے گا، نمازوں کو اپنے کام کاروبار کو چھوڑ کے نماز پڑھنے کی پابندی کرے گا۔ مال بڑا پیارا ہے، اس کی سال کے بعد زکوٰۃ دے گا، بڑا مشکل ہے، لاکھوں روپے میں سے ہزاروں نکالنا، ہزاروں میں سے سینکڑوں نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ زکوٰۃ دینا، یہ معاملات کرنا، اللہ کے احکامات کو اپنانا، تو مومن تب بنتا ہے جب آدمی مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ایویں راہ چلتے مومن نہیں بن جاتا۔ مومن کے پیچھے اس کی عبادت کی محنتیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا وہی مومن کامیاب ہوگا جو اپنے معاملات میں محنت کرتا ہے، اور اس کی پہلی نشانی یہ ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ان کی نمازوں میں خشوع خضوع ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نیت باندھی ہے اور کبھی سر کھجا رہے ہیں، کپڑے کو سیٹ کر رہے ہیں، کبھی داڑھی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کبھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اپنے کپڑوں کو استری نہ خراب ہو جائے، اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو پلے سیدھا کرتے رہتے ہیں اور ادھر ادھر جھانکتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا یہ نمازیں نہیں، نماز وہ ہوتی ہے خاشعون، جس میں اللہ کی خشیت ہو، جس میں اللہ کا خوف ہو، ڈرتے ہوئے نماز پڑھے آدمی، کیفیت یوں محسوس ہو کہ جیسے وہ بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب بڑا افسر، کوئی بڑا بندہ، کوئی والد، کوئی والدہ جن سے خوف ہوتا ہے، بڑا احترام کا رشتہ ہوتا ہے، جب وہ سامنے ہوتے ہیں تو پھر آدمی احتیاط کرتا ہے، ان کے سامنے ادباً کوئی چیز ایسی نہیں کرتا جو ان کو ناپسند آئے۔ تو اس لیے فرمایا کہ نمازیں جب آدمی پڑھتے ہیں مومن لوگ تو ان کی نماز میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے، بڑے پیارے انداز میں نماز پڑھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو فضولیات باتیں ہوتی ہیں، فضول چیزیں ہوتی ہیں، وہ ان سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، فضول باتوں کے اوپر بحث نہیں کرتے۔ تو والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کا حساب کر کے بڑے احتیاط کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور کسی بھی معاملے میں کسی جگہ پر بھی زیادتی نہیں کرتے، اور جو ان کو امانت دی جاتی ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو کوئی وعدہ کر لیتے ہیں اس کا پاس کرتے ہیں، اور اپنی نمازوں کی باقاعدہ حفاظت کرتے ہیں۔ ان کو فکر ہوتا ہے کہ اگر آج میں سفر پہ نکل رہا ہوں، اگر میں کوئی 8-10 گھنٹے کا سفر کرنا ہے تو میری ظہر کہاں پر ہوگی، میری عصر کہاں پر ہوگی، ان کو صبح سے فکر ہوتا ہے، ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ کہیں اگر وہ پرچیزنگ پہ، اپنی شاپنگ پہ بڑے شہروں میں گئے ہوئے
یا مہمان کے طور پہ گئے ہوئے تو ان کو سب سے پہلے ان کی یہ نظر ہوتی ہے کہ ہمیں نماز کس وقت پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اکٹھی کرنی ہے دونوں نمازیں یا کیسے صورتحال. فرمایا یہ ہے نمازوں کی حفاظت. تو فرمایا کہ جن میں یہ خوبیاں آ جائیں اولئک هم الوارثون، یہ لوگ ہیں جو اصل وارث ہیں. کس چیز کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس، اللہ نے جو سب سے اعلیٰ جنت الفردوس بنائی ہے اس کے لیے لوگ وارث بنیں گے. ان کو عام جنت نہیں ملے گی، سب سے اعلیٰ جنت ملے گی. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے پھر آگے انسان کی حقیقت کا بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو کیسی بدبودار، ٹھکرے دار، کالی مٹی کے ساتھ پیدا کیا ہے. پھر ہم نے انسان کا نطفہ ایک مقررہ جگہ پر رکھا. اس کی دو معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ مادہ منویہ کی شکل میں وہ باپ کی پیٹھ میں موجود تھا جب ابھی وہ پیدا نہیں ہوا انسان، تو باپ کی پیٹھ میں موجود ہے. جب پھر اللہ نے چاہا تو وہ نطفہ وہاں سے چل کے ماں کے رحم مادر میں آ گیا، ماں کے رحم میں آ گیا. وہاں پر اس نے رہائش اختیار کی 40 دن تک. پھر 40 دن کے بعد فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس نطفے کو جمے ہوئے خون کی شکل دے دی. اور فخلقنا العلقة مضغة، اس جمے ہوئے خون کو اگلے 40 دنوں میں ہم نے باقاعدہ جو ہے وہ لوتھڑے کی شکل دے دی. جیسے جمع ہوا خون نہیں ہوتا قربانی کا، جب ہم جانور ذبح کرتے تو جم جاتا ہے خون، اس شکل کی کیفیت پیدا کر دی. فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے اس لوتھڑے کے اوپر اس کو ہڈی بنا دیا، یعنی اسی گوشت کی ہڈیاں بھی بن جاتی ہیں. سبحان اللہ، اسی گوشت کی جو لوتھڑے کی شکل میں موجود ہے، جو بوٹی بن چکا ہے اپنی ماں کے رحم میں، تو اس کے اوپر ہڈیاں آ گئیں. اور فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اس کو ہڈیوں اور جو گوشت کی مکسنگ تھی اللہ نے فرمایا اس کے اوپر ہم نے ہڈیوں کا لبادہ چڑھا دیا، اور ہڈی پر گوشت چڑھا دیا اور گوشت پر ہڈی چڑھا دی. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، تو اس طرح ہم اس کو پیدا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہماری اوقات یاد دلائی ہے کہ تمہاری اوقات یہ ہے، تم جو تکبر کیے پھرتے ہو، جو تم اپنے آپ کو کچھ سمجھے پھرتے ہو، تمہاری حقیقت یہ ہے کہ گندگی کے پانی سے، بدبودار پانی سے، بدبودار مٹی سے پیدا کیے گئے ہو. لیکن پھر بھی تمہارا آپس میں اکڑنا، اللہ کی توحید کو اقرار نہ کرنا، اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، تو اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے. پھر آگے اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کیسے منت ترلے کر کے، ان کو سمجھا بجھا کے، ان کو منتیں کر کر کے ان کو اس طرف بلایا، لیکن وہ ایک قسم کی ہٹ دھرم اور ضدی قوم تھی، وہ نہیں مان رہی تھی. تو پھر اللہ رب العزت نے ان کو عذاب دیا. عذاب کی نشانی یہ بتائی کہ وفارت تنور، کہ ایک آگ نکلے گی تندور میں سے، اور پھر اس کے بعد پانی آ جائے گا. کشتی کے اندر بٹھا دیا گیا. کشتی میں صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے صحابہ موجود تھے، اور زمین میں جتنے جانور تھے ان کے جوڑے موجود تھے. تو وہ اللہ نے قرآن میں فرمایا علی الجودی واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پر. یہ آج کل ترکی میں ہے، اور یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی یہ بازیاب ہو چکی ہے، یہ دبی ہوئی تھی، کہیں سے وہ نکل چکی ہے. اور آج بھی جدید ترکی میں، آج کے اس زمانے میں بھی ترکی کے پہاڑ جودی جو ہے اس کے ساتھ اس کے دیکھا جا سکتا ہے، وہاں پر یہ موجود ہے. اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم کچھ نشانیاں چھوڑیں گے. تو ان دو نشانیوں میں سے ایک فرعون کی ممی ہے، فرعون کی لاش ہے جو مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے، اور دوسرا جودی پہاڑ پر یہ کشتی موجود ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو بنایا تھا، جس کے اوپر ان کے لوگ مذاق کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کی یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ جب کوئی قوم ہماری بات نہیں مانتی، ہمارے احکامات کو نہیں مانتی، تو پھر ہم اس کا علاج یہی کرتے ہیں، اور یہ آخری علاج ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ان کی بچنے کی کوئی کیفیت اور شکل موجود نہیں ہوتی ہے. آگے سورہ نور ہے، چونکہ اس میں اللہ کے نور کا تذکرہ ہوا ہے اس لیے اس سورت کا نام سورۃ النور ہے. اس میں اللہ رب العزت نے یہ ہماری گھروں پہ خواتین کو اس کا ترجمہ پڑھائیں بھائیوں، خود پڑھیں، خود پڑھا سکیں خود پڑھائیں. ان کو کہہ دیں کہ ایک ایک آیت کا ترجمہ، ایک ایک آیت کی تفسیر، یہ سعودی تفسیر احسن البیان. سبحان اللہ، آج کے اس دور میں ہر عالم، ہر جاہل کے لیے، ہر کم پڑھے لکھے شخص کے لیے، زیادہ پڑھے لکھے شخص کے لیے، میں سمجھتا ہوں اس سے آسان
اس سے عام فہم، اس سے دلکش تفسیر اس وقت موجود نہیں ہے، اگرچہ اس سے زیادہ علمی موجود ہے، لیکن وہ علماء کے لیے ہے، اصحاب علم کے لیے ہے، عوام الناس کے لیے تفسیر احسن البیان ماشاءاللہ جو آپ کی مسجد میں بھی یہاں پر موجود ہے کئی نسخے، اور ہر حاجی کو سعودیہ سے ملتی ہے مجمع ملک فہد کے پرنٹنگ پریس سے، تو یہ ہمیں پڑھنی چاہیے، اس صورت کو اپنی بچیوں کو پڑھائیں، بیٹیوں کو پڑھائیں، ایک ایک آیت خود بھی پڑھیں، بڑی شاندار اللہ نے اس میں پردے کی حیا کے مسائل بیان فرمائے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہماری خواتین بھی اس سے آگاہی حاصل کریں۔ اس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، اگر زانیہ عورت اور زانی مرد اگر بدکاری کر لیں آپس میں، فاجلدوا کل واحد منہما، یہ کنوارے کی بات ہو رہی، کنوارا اگر گناہ کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ ان دونوں میں سے ہر ایک کو مئۃ جلدۃ، 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور پھر جب کوڑے مارے جائیں گے تو تمہارے دل میں اس کے خلاف نرمی نہیں آنی چاہیے کہ اوہ بیچارے کے ساتھ یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، فرمایا نہیں 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 نہیں، ولا تأخذکم بہما رأفۃ، اللہ کے دین کی حدیں قائم کرنے کے بارے میں تمہارے دل میں نرمی نہیں آنی چاہیے، ان کنتم تؤمنون، اگر تم مومن ہو، مومن آدمی کے دل میں یہ نہیں ہوتا، بلکہ یہی ہونا چاہیے کہ جو بھی کام یہ کرے گا تو اس کو یہ سزا ملنی چاہیے، اور فرمایا کہ جب یہ سزا دی جا رہی ہو، ایک تو چونکہ اسلامی حکومت نہیں نا، یہ حکومت کے کام ہے، میں اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے، اگر میں اور آپ کریں گے تو یہ فتنہ ہوگا۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ چاہیے کہ جب ان کو سزا دی جا رہی ہو وہاں پر مومنوں کا ایک گروہ موجود ہو، یہ نہیں کہ چھپ کے کمرے کے اندر ان کو سنسار کر اس کو کوڑے لگا دیے، نہیں، سب کے سامنے کوڑے لگائے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ جو یہ بدکاری کرے گا تو اس کو یہ سزا ہے۔ یہ کنوارے مرد اور عورت کی بات ہے، جو شادی شدہ ہوں ان کا تو علاج ہی الگ ہے، ان کا تو فرمایا کہ ان کو زمین میں گڑھا کھودا جائے اور مرد اور عورت کو یہاں کمر تک زمین میں گاڑ دیا جائے، اور اس کے بعد پتھروں سے سنگسار کر کر کے مار دیا جائے حتیٰ کہ وہ مر جائیں، اس لیے کہ ان دونوں کے پاس، شادی شدہ مرد اور عورت کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے زندگی کا ساتھی موجود تھا، تو انہوں نے یہ کام بدماشی کے ساتھ کیا ہے، انہوں نے اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کے ساتھ کیا، ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی کوئی سزا میں کمی نہیں ہے۔ تو شادی شدہ کی یہ سزا ہے اگر کوئی بندہ بدکاری کر لیتا ہے، اور یہ سزائیں طالبان نے جو 6 سال ان کی حکومت تھی نا، سن 94-95 سے لے کے 2001 تک، یہ سزائیں انہوں نے قائم کی تھی، تو 6 سالوں میں میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، تحقیقی ریسرچ کیا ہوا انہی دنوں میں جب یہ حملہ ہوا امریکہ کا 2001-2 میں، تو اس 6 سالوں میں جو طالبان کا زیر نگین علاقہ تھا نا، 6 قتل ہوئے تھے، 6 قتل 6 سالوں میں، اور ہماری ایک یو سی ہوتی نا، یونین کونسل، چھوٹی سی جو ضلع کا پتہ نہیں کتنا حصہ ہوتا ہے، تو 80-90-100 حصے ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک جو ہے نا یونین کونسل ہوتا ہے، تو اس کے ایک گاؤں میں اتنے قتل ہو جاتے ہیں 6 سالوں میں، تو ان کی پوری حکومت، پورا ملک، تقریباً افغانستان کا اس وقت 80-85-90% علاقہ ان کے زیر نگین تھا، 6 سالوں میں 6 قتل ہوئے تھے، اس میں سے بھی ابتدا کے ابھی قانون نہیں تھا، اس لیے 4 ہوئے تھے، جب ان کو پتہ لگ گیا کہ اب سزا نہیں ہے تو اگلے 5.5 سالوں میں 2 قتل ہوئے تھے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جب اسلامی حکومتیں قائم کر دی جائیں تو جرائم ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ یا مشرکہ عورت سے۔ اللہ اکبر، یہ کیا تک بنتا ہے بظاہر ہمارے عقل کے حساب سے کہ اللہ تعالیٰ زانی کو اور مشرک کو اکٹھا ذکر کر رہے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب بڑا گہرا ہے بھائیو، وہ یہ ہے کہ جیسے مشرک آدمی ایک اپنے اصلی رب کو چھوڑ کے دوسرے ربوں کو تلاش کرتا ہے، جعلی مصنوعی ربوں کو تلاش کرتا ہے، اسی طریقے سے زانی مرد اور عورت اپنے اصل زندگی کے ساتھی کو چھوڑ کے دوسروں کو تلاش کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا زانی اور مشرک ایک جیسے، ان میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی جیسے، یہ اصل ساتھی کو چھوڑ کے، اصل الہ کو چھوڑ کے دوسرے کی طرف بھاگتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں۔ فرمایا کہ الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین، اس طرح زانیہ مرد زانی عورت کے ساتھ اور زانی عورت زانی مرد کے ساتھ شادی کرنے کے لیے جو ہے ان کا دل کرتا ہے تاکہ ہماری بدکاری جاری رہے۔
والذین یرمون المحصنات، اور فرمایا پھر آگے کہ جو کوئی اپنی کسی بھی زندگی کے ساتھی پر، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو بدکاری میں دیکھ لے تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا اس کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے، یا وہیں پر جیسے ہمارے ہاں غیرت کا قتل ہوتا ہے، یا فوری طور پر اس کا کوئی بہانہ لگا کے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے؟ جرم ہے بھائیو، جرم ہے، قتل ہے، یہ بالکل قتل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو یہ معاملہ ہے نا، یہ بڑا سخت ہے۔ ہاں ایک اور کیفیت آتی ہے کہ بندے نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، اس کو سمجھ نہیں آیا، شدید غصے کے عالم میں اس نے قتل کر دیا، یہ الگ بات ہے۔ اللہ نے یہ طریقہ نہیں بتایا۔ اللہ نے طریقہ کیا بتایا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ ایسا گندگی کا دیکھ لے، ثم لم یاتوا باربعۃ، اور کہے کہ میری بیوی نے یہ کام کیا ہے، ثم لم یاتوا، اس کے لیے شدید ترین، کڑی، سخت ترین سزا، سخت ترین اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ثم باربعۃ شہداء، وہ 4 گواہ پیش کرے، 4 گواہ، 4 گواہ کہے کہ یہ 4 گواہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ میری بیوی نے بدکاری کی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ذرا مشکل ترین ہے۔ اللہ نے یہ مشکل، اللہ کو دیکھو جان اتنی پیاری ہے انسان کی کہ اللہ نے یہ مشکل ترین شرط لگائی ہے کہ 4 گواہ لانے ذرا اتنی جلدی آسان نہیں ہوتے، بندہ بھاگ کے کوئی گواہ لائے گا اتنے میں تو کہانی ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ اگر بندے نے اپنی عورت کو کہا کہ اس نے بدکاری کی ہے، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، 4 گواہ نہیں لا سکا، فرمایا کہ یہ حد قذف اس کے اوپر لگے گی، جھوٹا الزام، جھوٹی تہمت لگانے کی سزا ملے گی۔ اس مرد کو 80 جلدۃ ولا تقبل لهم شہادہ، اس کے 80 کوڑے لگیں گے اور آئندہ کے لیے اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ آج کل کہتے ہیں لوگ کہ جناب اسلام نے بڑی سخت ظالمانہ معاذ اللہ سزائیں کی ہیں، یہ تو بڑی سخت سزائیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سزائیں جہاں پر رکھی ہیں تو جھوٹی تہمت لگانے والے کے اوپر بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی جھوٹی تہمت لگا دے اور اس کی پھر موج ہو جائے، بیوی کے ساتھ دشمنی کوئی اور ہو، کسر کوئی اور ہو، نکال اس بہانے سے رہا ہو، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ہاں اس کے بعد وہ توبہ کر لے تو پھر اس کی شہادت بھی قبول کی جائے گی، وہ معاشرے کا معزز فرد بن جائے گا۔ فرمایا والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشہادت احدهم 4 شہادات باللہ، اگر کوئی نہیں لا سکتا، پھر اب ایک اور حل نکالا اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی گواہی نہیں لا سکتا 4 بندوں کی اور وہ اپنی بات پر بضد ہے، مصر ہے کہ ایسے ہی میری بیوی نے بدکاری کی ہے، تو فرمایا کہ پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بندہ 4 مرتبہ قسمیں اٹھائے گا، 4 قسمیں، اللہ کی قسم میری بیوی نے بدکاری کی ہے، اللہ کی قسم میری بیوی نے بدکاری کی ہے، 4 قسمیں اٹھا کے 5ویں مرتبہ کہے گا اللعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ عورت کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا۔ تو اللہ نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ اگر کوئی نہ حل ہو رہا ہو تو اس کا یہ حل ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو جدائی اور تفریق ڈال دی جائے گی۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ واقع افک کا تذکرہ کیا ہے، افک، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، کہ وہ لوگ جنہوں نے واقعہ افک کا معاملہ کیا ہے تم میں سے ایک جماعت تھی۔ افک عربی میں کہتے ہیں الف فا چھوٹا کاف کا، اس کو کہتے ہیں کہ جو معاملے کو بالکل الٹا دیا جائے گا، یعنی یہ واقعہ افک جو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، یہ وہ واقعہ تھا کہ اس میں حقیقت کو بالکل الٹا دیا گیا تھا، اس لیے اللہ نے اس کو واقعہ افک کہا ہے، یعنی ایسا واقعہ جس کی حقیقت کوئی اور تھی، بنا کچھ اور دیا گیا۔ تو یہ وہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بنی مصطلق پہ جنگ پہ گئے، تو واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، تو ایک جگہ پر رات کو قیام کیا، تو صبح جب اٹھ کے آدمی اپنے حوائج ضروریہ سے فارغ ہوتا ہے، قضائے حاجات وغیرہ کے لیے، لیٹرینیں تو وہاں پر تھی نہیں، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہودج، اپنی ڈولی سے نکلیں اور دور، چونکہ مرد کافی تھے، دور علاقے کے اندر کہیں جہاں پر مرد نہیں تھے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گئیں۔ تو جب واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا ان کے گلے میں ان کا ہار نہیں ہے، تو ہار قیمتی تھا یا جو بھی کیفیت تھی، تو وہ ہار تلاش کرنے کے لیے واپس چلی گئی۔ جب وہ واپس گئیں تو ابھی وہ وہیں تھی، قافلہ روانہ ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت مبارکہ تھی، جس بھی غزوے پر جاتے تو عورتوں کے بارے میں ٹاس کر لیتے تھے، عورتوں کے بارے میں یہ کر لیتے تھے کہ اس طریقے سے فال نکال لیتے تھے، قرہ نکال لیتے تھے کہ کس بیوی نے میرے ساتھ جانا ہے۔ تو اس میں حضرت عائشہ کا نام آیا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ گئی۔ تو اب یہ ہوا کہ جس ڈولی میں اماں جی عائشہ بیٹھی تھی، تو ان کے جو کہار تھے، اس کے اٹھانے والے تھے،
تو انہوں نے اٹھایا اور اپنے چل پڑے، سفر شروع ہو گیا۔ اب اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 16-17 سال کی تقریباً عمر تھی، اور وہ کہتی ہے میں انتہائی دبلی پتلی تھی، بالکل لڑکی۔ اب دیکھ لیں آج کل کی جو بچیاں ہماری، تو وہ بھی بالکل دبلی پتلی ہوتی ہیں، کم ہی موٹیاں ہوتی ہیں، تو کتنا وزن ہوگا؟ 30-35-40 کلو، تو 4 بندے جو اٹھاتے ہیں ان کے لیے تو وزن یہ ہے ہی کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ میں دبلی پتلی تھی تو میرے کوہاروں کو پتہ نہیں چلا کہ میں اس میں موجود بھی ہوں کہ نہیں، انہوں نے اٹھایا اور سفر شروع کر دیا۔ تو وہ کہتی جب میں ہار تلاش کر کے آئی، مجھے ہار مل گیا اس جگہ سے جہاں میں نے اپنی ضرورت پوری کی تھی، تو جب مجھے مل گیا تو میں نے دیکھا قافلہ جا چکا ہے، میں پریشان ہوئی، لیکن پھر میرے دل کو یہ ڈھارس ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آگے جا کے پتہ چلے گا کہ میں ہودج میں ڈولی میں موجود نہیں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجھے بلوا لیں گے، مجھے منگوا لیں گے۔ کہتے ہیں وہاں پر بیٹھی رہی تھوڑی دیر، تو میری آنکھ لگ گئی، میں سو گئی۔ تو اب پردے کے احکامات کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئے تھے، تو پردے سے پہلے مسلمان آپس میں، عورتوں کو مردوں کو آپس میں ایک دوسروں کی پہچان تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری لگائی ہوئی تھی ہر ایک بندے کی، ہر جنگ پہ جب قافلہ چلا جائے تو تم پیچھے آخر میں آؤ گے، اور کوئی چیز قافلے کی گری ہوگی تو وہ تم اٹھا کے لے آؤ گے۔ یہ ڈیوٹی اس وقت لگائی گئی صفوان بن معطل اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آج بھی جو مجاہدین کے قافلے ہیں، جو مجاہدین ہیں نا اللہ کے فضل و کرم سے، ان کی ڈیوٹی لگتی ہے۔ فوج کے اندر بھی جو سفر کرتے ہیں ان میں ڈیوٹی ہوتی ہے کہ پیچھے جب سارا قافلہ چلا جاتا ہے تو وہ تلاش کر کے دیکھتے ہیں کوئی چیز ایسی رہ نہ جائے۔ تو ان کی ڈیوٹی تھی، تو انہوں نے جب دیکھا کہ کوئی خاتون پڑی ہیں یہاں پر، تو نزدیک آ کے دیکھا، تو چونکہ پردے سے پہلے جانتے تھے اماں جی عائشہ کو، تو چہرے سے پردہ ان کا ہٹا ہوا تھا نیند کی غفلت کی وجہ سے، تو انہوں نے پہچان لیا اماں جی عائشہ ہیں۔ انہوں نے نا آ کے جیسے آدمی پریشانی میں مومن پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھا تو اماں جی عائشہ فرماتی میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھل گئی تو انہوں نے، وہ بھی سمجھ گئے، انہوں نے اپنے اونٹ کی نکیل پکڑی اور قریب کیا، کہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ انہوں نے آگے سے نکیل پکڑی اور سفر کر کے آہستہ آہستہ لمبا سفر کرتے ہوئے، اکیلا آدمی ذرا جلد سفر کرتا ہے، قافلہ آہستہ آہستہ کرتا ہے، کہتے ہیں اگلا بھی پڑاؤ تھا تو مجھے اپنے قافلے کے ساتھ مل گئے۔ اب وہاں پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جیسے بدماش موجود تھے، تو انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ معاذ اللہ یہ جو عائشہ پیچھے آئی ہیں، اکیلی آئی ہیں، صفوان کے ساتھ ان کا معاملہ خراب ہے۔ تو جب یہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا تو کچھ مسلمان ساتھے تھے، وہ بھی ان کی باتوں میں آگے، جن میں حضرت مصطح بن اساسہ، حضرت حسان بن ثابت شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ تو بسا اوقات پروپیگنڈے کا شکار ہم ہو جاتے ہیں، یہ واقعی یہ چلا آ رہا ہے، ریت چلی آ رہی ہے، تو پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ہمیں خود بھی کچھ تحقیق کر لینی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کو واقعہ اف کہا ہے۔ تو جب یہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا، پروپیگنڈا پورے علاقے میں پھیل گیا، مدینہ میں واپس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان، اماں جی عائشہ پریشان، یہ ہو کیا گیا ہے؟ اللہ اکبر، 1 مہینے تک یہ پروپیگنڈا اپنے عروج پر رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جی غیب کا علم رکھتے ہیں، اللہ کے بندوں غیب کا علم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ زرد پڑ گیا، کمزور ہو گئے ہیں سوچ سوچ کے، پریشان ہو گئے کہ یہ ہو کیا گیا ہے، ایسی میری عائشہ تھی نہیں، اس کے اوپر الزام لگ گیا ہے۔ تنہائی میں آئے، کہا عائشہ اگر غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتا دو، میں رب سے تمہیں معافی لے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا ایک کوئی غیرت مند مرد پھر نبی ہو، وہ اپنی بیوی کے بارے میں اگر غیب کا علم تھا تو ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا نا کہ میری بیوی پاک ہے، کیوں پوچھ رہے ہیں، کیوں پریشان ہے، رنگ زرد کیوں ہے 1 مہینے تک نبی علیہ السلام، کیوں پریشان ہے، بارہا آ کے کہتے ہیں عائشہ غلطی ہوگی مجھے معاف کر دو، اب مجھے بتا دو میں اللہ سے معافی لے دوں، تو نہیں کہہ رہی ہیں۔ ان کی والدہ کو کہا، ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے کہ تمہاری بیٹی ہے، ماں بیٹیوں کے آپس میں ہوتی ہے، تم پوچھ لو اس سے کوئی ایسا مسئلہ ہوگا تو مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ اماں جی ایسا کہتی ہیں میں پاک ہوں، میں صاف ہوں، مجھے نہیں ضرورت کسی کی، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں صاف ہوں۔ تو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صفائی میں اللہ وکیل بنا، وکیل صفائی بنا اللہ، اور اللہ نے سورہ نور کی 18 آیات اماں جی عائشہ صدیقہ کی تائید میں اور ان کی صفائی میں نازل فرمائی۔ اور یہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اللہ بیویاں میری ساری ہیں، عدل میں سب میں کرتا ہوں، انصاف میں سب میں کرتا ہوں، پر میں دل سے مجبور ہوں، میرا دل عائشہ کی طرف زیادہ جھکتا ہے۔
تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور بھی دوسری بیویوں پر بھی فوقیت تھی، ایک کنواری تھی، ایک اکیلی واحد بیوی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے رہتے، اماں جی عائشہ جہاں سے پانی پیتی نبی علیہ السلام دیکھتے رہتے، برتن میں وہیں منہ لگا کے پانی پیا کرتے. اور کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں وہ ہوں کہ میں نبی علیہ السلام کو مسواک اپنے منہ میں نرم کر کے دیتی تھی، تو لعاب اس کے اندر ہوتا ہے ظاہر مسواک میں، تو فرمایا نبی علیہ السلام وہ مسواک کیا کرتے تھے. ایسا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام وہ ہیں کہ جو میری گود میں جنہوں نے اللہ کے پاس گئے، آخری وقت میں میری گود میں تھے اور میرے حجرے میں تھے، آخری باری میرے ساتھ مقرر تھی. سبحان اللہ. تو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ نے یہ صفائی اتاری ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے آگے ایک بات اور فرمائی ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ خبیث، یہ ترجمہ ہم جو کرتے ہیں نا عام طور پہ ہم ترجمہ کرتے ہیں الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، نیک عورتیں نیک مردوں کے لیے، نیک مرد نیک عورتوں کے لیے. تو یہاں پر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی بدکار ہے، بندہ مومن ہے، اور بعض اوقات بیوی پاک دامن ہے، تہجد گزار ہے، مرد بدکار ہے. پھر یہ آیت تو اس کے خلاف ہو گئی نا. تو یہ ترجمہ ہم غلط کرتے ہیں. ترجمہ اس کا دو صحیح ہے. ایک تو یہ ہے اس کا معنی کہ الخبیثات للخبیثین، کہ گندی باتیں، گندی عورتوں کی گندی باتیں گندے مردوں کے لیے. اس کا ایک ترجمہ درست یہ ہے کہ جو گندے مرد ہوتے ہیں وہ عورتوں کے گندی عورتوں کے ساتھ گندی باتیں کرتے ہیں، جو نیک مرد ہوتے ہیں وہ نیک عورتوں کے ساتھ نیک باتیں کرتے ہیں. اس کا ایک یہ ترجمہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ نیک مرد نیک عورتوں کے لائق ہیں، بدکار مرد بدکار عورتوں کے لائق ہیں. یعنی ہونا تو یہ چاہیے، کوشش جب تم نکاح کرو تو یہ ہو کہ اگر بچی تمہاری دین پڑھی ہوئی ہے تو بچہ بھی دیندار ہونا چاہیے. اگر بچی تمہاری موحدہ ہے، توحید پرست ہے، تو اس کا خامد بھی توحید پرست ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ تمہاری بچی توحید پرست ہو، سنت پر چلنے والی ہو، مشرک، تو اس کو خامد دلا دو. تو ان آیتوں کا یہ ترجمہ ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں لائق ہیں کہ ان کا نکاح ان کے ساتھ کیا جائے، اور اسی طریقے سے نیک باتیں نیک مردوں کے لیے ہوتی ہیں، بری باتیں برے مردوں کے لیے ہوتی ہیں. یہ پھر اس میں اللہ رب العزت نے مردوں کو اور عورتوں کو الگ الگ خطاب فرمایا ہے کہ جب بھی مردوں عورتوں کا آپس میں ٹاکرا ہو، آمنے سامنے آئے، تو اپنی نظروں کو نیچے جھکا لیں. یہ نہیں ہے کہ عورت کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھ لیں. بازار میں ہم دیکھتے ہیں کوئی عورت آ جائے، اس کو ایسے دیکھتے ہیں جیسی آنکھوں ہی آنکھوں میں کھا جائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آنکھوں کا زنا ہے جو سارا دن کرتے ہیں. شاید ہماری سطر ہماری شرمگاہیں محفوظ ہوں، لیکن ہماری آنکھوں زنا سارا دن کرتی ہیں. فرمایا یہ جائز نہیں ہے. مومن کو، مرد کو، عورت کو آپس میں نظریں نیچی رکھنی چاہیے، ایک دوسرے کی طرف ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے. آگے اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور اگر دنیا میں نہ ہوتا، اگر آسمانوں اور زمینوں میں نہ ہوتا، مخلوق میں نہ ہوتا، تو ہر چیز کفر کے اندھیرے میں ہوتی، شرک کے اندھیروں میں ہوتی، ضلالت کے اندھیروں میں ہوتی. تو اللہ کا نور تھا اس لیے توحید کی روشنی آئی. اللہ کا نور تھا اس لیے سورج کے اندر بھی شعاعیں پیدا ہوئیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر اپنی توحید کا اپنے، اور اللہ خود نور ہے، یاد رکھیں اللہ خود نور ہے. قرآن کی دیگر کافی آیات میں اس چیز کا تذکرہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاقچہ ہو، ایک طاقچے کے اندر ایک دیوا پڑا ہو، دیوا شیشے کا بنا ہوا ہو، شیشے میں تیل زیتون کا ہو، اور پھر اس طریقے سے اس کے اندر آگ کا شعلہ ایسے چمکے جیسے ستارے چمکتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا نور علی نور، روشنی ہی روشنی ہے، نور ہی نور ہے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ نور ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آج 18ویں سپارے میں ہمیں چند باتیں سمجھائی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے. وما علینا